اور اتنی بڑی کائنات سامنے پھیلی ہوئی ہے، اور پھر جو تھوڑا بہت ادراک ہاں یا پھر جو دیکھے جانے وہ سب دیکھی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے، تو اس بیماری کو کہاں لے جائے؟ نو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتفاق کی بات دیکھو کہ عام طور پہ کہتے ہیں کوئی مشین خراب ہو جائے نا، کہتے ہیں جس کمپنی نے بنائی ہے یہ مشین اس کی طرف رجوع کرو، وہ اس کو آپ کو فارمولہ بتایا کہ ٹھیک کرنے کا. کائنات کا مشاہدہ خالق کائنات کے تعاون سے کرو، پھر کائنات کا مشاہدہ سیدھا ہو جائے گا. کہ تخلیق کے طور پر اسٹڈی کرو کہ یہ کائنات کیا ہے، بنانے والے نے اسے کیا بنایا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر صرف آپ کا ہے زمین ہی ہے جہاں آبادی انسان کی ہے. جس نے یہ کائنات میں سیارے، ستارے، گرم، سرد، فاصلے، انفینٹ اور تمام آربٹس اور مدار سب بنایا ہے، اور لائٹ ایئرز اور یہ وہ، اس نے کہا ہے کہ میں نے 68 مخلوقات بنایا انسان. تو گویا کہ یہ کائنات آپ کے مشاہدے کے لیے ہے. کس کے لیے؟ آپ اللہ کو اللہ مانو، وہ فاتر ہے اور یہ فطرت ہے. فطرت کو اسٹڈی کرو فاتر کے ساتھ. ایک گمراہ نہیں کرے گی آپ کو کائنات کی اسٹڈی. کائنات کی اسٹڈی عبادت ہے، تفکر ہے. آپ اس کو یوں آسان کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنائے، ہم پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ غور سے دیکھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، ہم اسلام کو مانتے ہیں، یہ خدا پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ بھی خدا پر ایمان ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اسی اللہ نے جسے قرآن بنایا، اس پر بھی ایمان ہے ہمارا. کچھ فقراء یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کائنات کیا کہتے ہیں؟ یہ کائنات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. اب یہ بھی ایک کتاب مقدس کی طرح پڑھتے ہیں اس کو. قرآن میں شمس کا نام آئے گا، قمر کا نام آئے گا. شمس اور قمر دیکھنے کے لیے کائنات میں ملے گا. یہ قرآن کا مشاہدہ آپ کو ملے گا کائنات میں، اور مشاہدہ کرنے والا پھر قرآن کا کائنات کے درمیان ہے. اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ اس طرح اسٹڈی کرو کہ گائیڈنس کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن سے. مشاہدہ کہاں مل رہا ہے؟ کائنات میں. اور میرا ہونا 50 سال تک ہے، اس کے بعد نہیں ہونا. فیصلے میں دیر نہیں کرتے، سوچتے رہ جاؤ نہ، اسٹڈی کرو. اور اگر کائنات کو دیکھو، جن لوگوں نے کائنات کو شریک کیا، رات کے پچھلے پہر ان لوگوں کو کائنات بولتی ہوئی نظر آئی، کائنات سنتی ہوئی نظر آئی، کائنات زندہ حقیقت نظر آئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اطلاع کے طور پر، کبھی آپ یہ غور کرو تو. دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن جو ہے وہ تلاش معاش میں نے رکھا. دن کو معاشیات بنایا کرو، بینکوں میں جایا کرو، پیسے اکٹھے کیے کرو، خرچ کیے کرو، وغیرہ وغیرہ. رات جو ہے یہ لباس ہے فکر کا، تفکر کا، تدبر کا. رات جگہ کرو. جس سے رات سے کچھ کام جاگا، کچھ مجھے بھی دیکھا، کائنات کو دیکھا اور کائنات کی تاثیر کو دیکھا. سورج جو ہے یہ معاشیات کا ہے. سولر کیلنڈر جو ہے نا یہ معاشیات کا ہے. اب لونر کیلنڈر جو ہے یہ روحانیات کا ہے. بزرگوں کے تمام عرس جو ہے چاند کے ساتھ ہوں گے. یہ 12 ربیع الاول یہ ہوگا، وہ ہوگا، چیلم ہوگا، محرم ہوگا، یہ سارے کے سارے واقعات جو ہے لونر کیلنڈر ہوگا. اور ستارے جو ہیں یہ خیال ہوگا. جو لوگ رائٹرز ہوں گے نا مطلب تاروں کی روشنی میں خیال کریں گے، اور بڑے مطلب خیال ہوگا. رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، انوکھا عشق ہے میرا، انوکھے میرے نالے ہیں. شعر بن گیا اس کا، بال ہو گیا. ستاروں کی خاموشی تو رلا رہی ہے، بس وہ رلا رہی ہے. تاروں سے پوچھ لو میری روح دادے زندگی گواہ تارے بنا لیے. راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں.
مطلب یہ کہ وہ ستارہ ہے نا یہ ساتھ ہی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی کبھی اسٹڈی کرو تو بھی یہ ستاروں سے آپ کو خیالات کی روشنی ملے گی، روشن خیالی ملے گی. اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس شب کو کہتے ہیں قریب آ جاتا ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، یہ بتاتے ہیں سارے بزرگ. ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، ہے کوئی غریب جس کو بندے میں ہم یہ کر دیں، ہے کوئی واقعہ مانگنے والا، جس سے شب کی دعا جو ہے نا یہ منظور ہوتی ہے. وہی وقت جب اس وقت یا تو رات ہے یا آپ کی رات ہے. اور منظوری کا ثبوت یہ ہے کہ دعا ہو اور آنکھ میں آنسو ہو، منظور ہوگی وہ، عین دعا منظور ہوگی. جس وقت دعا کے ساتھ آنسو بھی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو فارمولہ نہ بناؤ، بس اللہ تعالیٰ کو محبت ہی بناؤ. محبت سے بات چلے گی. اور دل میں کروھ ہو تو اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا. نفرت کسی آدمی کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، اس کو معاف کر دو، دفع کرو، اچھا کیا کرو، معاف کرو. اور جس کا جو آپ سے ناراض ہے اس سے معافی مانگ لو، جان چھڑاؤ کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے دور جانا ہے اس لیے معاف کرو. اب یہ سمجھو کہ آخرت کے سفر پہ تم جا رہے ہو. ہاں آخری سفر پہ جا رہے ہو. وہ کہتے آ رہے ہو میرے پاس ذرا معافی پوفی کرا کے، بابا جا رہا ہوں میں، آپ سے معاف کر دے، اب میں جا رہا ہوں، اب تجھے میں نے معاف کیا، اب پھر پتہ نہیں ہو کہ نو اس کے بعد ملاقات ہو کہ نو معاف کر دو، معافی دے دو، معاف کر دو، معافی دے دو، کرتے رہا کرو. اور یہ علم جو میں نے تمہیں مطلب دھوکہ دیا تھا اس کو بھی معاف کر دے. اور تمہیں پتا ہے کہ دھوکہ تم نے دیا تھا دل میں، اس کو بھی مطلب معافی دے دو. مخفی جو جرم ہے اس کی بھی توبہ کر دو. آدھے جرم ظاہر ہوتے ہیں تو کچھ جرم مخفی ہوتے ہیں، مخفیات کو بھی ظاہر کر دو. اس لیے مطلب بڑا آسان ہے توبہ کرنے کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے تو کمال ہی کر دیا، اتنی آپ پر احسان کر دیا کہ ساری عمر کی گمراہی جو ہے نا توبہ کے ساتھ معاش کر. توبہ دل سے کر لی جائے تو پھر وہ جرم نہیں ہوتا اور کوئی جرم کی یاد بھی نہیں رہتی. کسی دعا یہ کیے کرو کہ سچی توبہ نصیب ہو جائے. علم سے بھی توبہ کر لو کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا ہوا علم. معصوم ہونا سب سے اچھی بات. اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے.